حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سے گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ آخر وہ کون سے گناہ ہیں، اللہ کی وہ کون سی نافرمانیاں ہیں جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ جو گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، جو گناہ انسان کو ضلالت کی طرف، رسوائی کی طرف، غربت کی طرف، پریشانیوں اور ٹینشنوں کی طرف لے جاتے ہیں، آخر وہ کون سے گناہ ہیں؟ جو گناہ گھر میں پریشانیاں لاتے ہیں، جو گناہ گھر میں ٹینشنیں لاتے ہیں، گھر میں غربت لاتے ہیں، آخر وہ کون سے گناہ ہیں؟ اس بندے کی روح داد سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، میں نے اپنے بابا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا۔ میرے بابا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ 3 گناہ نہ کرنا۔ یہ 3 اتنے بڑے خطرناک گناہ ہیں کہ یہ گھر میں غربت کا سبب بنتے ہیں، تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ 3 گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، پریشانیوں کی طرف لے جاتے ہیں، بے برکتی کی طرف لے جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آخر وہ 3 گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پہلا گناہ، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی غریب کے سامنے، خدا کے کسی غریب بندے کے سامنے، ایسے بندے کے سامنے جو صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی، جو ایک روپے کے لیے ترس رہا ہے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی غریب بندے کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، غریب کے سامنے اپنے پیسوں کی نمائش نہ کرنا۔ اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، اللہ نے ہمیں 4 پیسے ہی کیا دیے، ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پر مجبور ہو گیا، غریب خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب نے سر اٹھایا، اللہ سے شکوہ کرنے لگا، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ ربا تیرے بندوں نے تو ہمیں کسی خاطر کا نہیں چھوڑا، پھر میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں کروڑوں بار قربان نہ جاؤں آقا کریم کی اس فرمان پہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کو پیار نہ دینا، اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا۔ فرمایا او میرے صحابہ، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، مال دیا ہے، تو کسی غریب کے سامنے اپنے مال کی نمائش نہ کرنا، دولت کی نمائش نہ کرنا۔ اس سے بڑی نمائش والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں ہماری بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے، جب ہم لوگ اپنی کسی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بیٹی کے لیے جو جہیز خریدا جاتا ہے شادی کے موقع پر، تو اس جہیز کو 4 پایوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر ہم لوگ محلے میں آواز لگاتے ہیں دوسری بچیوں کو، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا او نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے،
ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے دن کو بھی کماتا ہے رات کو بھی کماتا ہے، ہاتھ ہیں کامتے ہیں، بدن کام نہیں کرتا، بازوں میں طاقت قوت کوئی نہیں ہے، لیکن بابا جی پھر بھی دن رات اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی تو دن کو بھی کماتا ہے رات کو بھی کماتا ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ تو آگے بابا جی رو کر کہتا ہے بیٹے کیا کروں، سکون کی ضرورت مجھے بھی ہے، اللہ اکبر، نیند مجھے بھی آئی ہے، لیکن کیا کروں، دن رات محنت مزدوری اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، جوان بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اس بوڑھے باپ نے بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی، غریب بیٹی کو کھلایا پلایا، اسے جوان کیا۔ آج جب اس کی غریب بیٹی کی شادی کی باری آئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم اس کو رشتے میں قبول ہرگز نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا باپ تو جہیز ہی نہیں دے سکتا، اس کا باپ غریب ہے، وہ جہیز نہیں دے سکے گا، ہم اس کی بیٹی کو قبول نہیں کرتے۔ اس جہیز جیسی گھٹیا لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو اگر خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے تو یہ ظلم بھی نہ کرو کہ غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی نمائش بھی نہ کرو، غریبوں کو موت کی گھاٹ نہ اتارو۔ فرمایا غریبوں کے سامنے دولت کی نمائش کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، غریبوں کے سامنے دولت کی نمائش کرنا، بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار کرنا اور اس یتیم کا دل توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے باز آ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا رات کو دن میں بدلنے والا رب کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے، وہ کبھی دے کر آزماتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اس لیے تمہیں دیا ہو کہ تمہیں آزما رہا ہو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ فرمایا دوسرا گناہ والدین زندہ ہوں، زندہ والدین کو سکون دینے کے بجائے ان کے دل توڑنا، ان کے جگر پاش پاش کرنا، ان کے کلیجے پھاڑ دینا، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھانا، زبان کے ذریعے ان کو دکھ دینا، زبان کے ذریعے ان کو تکلیف دینا، ہاتھوں کے ذریعے ان کو تکلیف دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو، تم والدین کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو توفیق دے گا، تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گھٹیا گناہ کی وجہ سے، گھٹیا کرتوت کی وجہ سے محلے میں سر اٹھا کے چلنے والا تمہارا باپ کہیں اس کا سر شرم سے جھک بھی نہ جائے۔ فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ مال کے ہونے کے باوجود بھی اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنا۔ بندے کے پاس مال ہے، دولت ہے، صاحب استطاعت ہے، لیکن بیوی دوسروں کے سامنے بھیک مانگتی ہے، خیرات مانگتی ہے، وہ بیچاری گناہ کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ بیوی شوہر کے ہونے کے باوجود بھی بیواؤں جیسی زندگی گزارتی ہے، بچے باپ کے زندہ ہونے کے باوجود بھی یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، دوسروں کا بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے رزق پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی۔ فرمایا جو شخص مال کے ہونے کے باوجود بھی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا جان بوجھ کے، اس کا مال حلال کا مال نہیں، اس کا مال حرام کا مال ہے۔ یہ تین گناہ تمہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے، بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ یہ تین گناہ تمہارے گھر سے خوشیاں چھین لیں گے، تمہارے گھروں میں سے برکتیں اٹھا لیں گے، خوشحالیاں اٹھا لیں گے، امن کا جنازہ نکل جائے گا، خوشیوں کا جنازہ نکل جائے گا، پریشانیاں عروج پر آ جائیں گی۔
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج افراتفری کا دور ہے، غربت کا زمانہ ہے، غربت ہمارے ملک میں پھیل چکی ہے، خدارا غریبوں کی مدد کرو، جتنا ہو سکے غریبوں کی ہیلپ کرو، خدمت کرو، لاوارث بچوں کی مدد کرو، ان بچوں کی مدد کرو جن کا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں۔ آخر میں ایک ہی جملہ کہہ کے میں اجازت چاہوں گا، صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔